نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے آج ہم ایک مرتبہ پھر ایک نئی کتاب القراءۃ الراشدہ شروع کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ دروس اچھے لگیں گے، اور سب سے پہلے اللہ پاک ہم سب کے لیے ان اسباق کو سعادت دارین کا ذریعہ بنائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ سب سے پہلا سبق ہے کیف اقضی یومی، کہ میں اپنا دن کیسے گزارتا ہوں۔ کیفا عام طور پر اس سے کیفیت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ قضا یقضی اس کا معنی ہے گزارنا، فیصلہ کرنا، ضرب یضرب سے۔ یومی میرا دن، یوم دن کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنے کے لیے اس کے آخر میں یا لگانا ہے۔ جیسے یوم ہے تو یوم کے آخر میں یا لگا دیا تو وہ بنا یومی، میرا دن۔ لیکن اگر آپ سامنے والے سے سوال کریں تو کیف تقضی یومک، آپ اپنا دن کیسے گزارتے ہیں، یومی کی بجائے آخر میں کاف لگا دیں، یا اس کی آخر میں ہو لگا دیں۔ کیف یقضی یومہ، وہ اپنا دن کیسے گزارتا ہے۔ کیف اقضی یومی، میں اپنا دن کیسے گزارتا ہوں۔ تو اس طرح اس ایک جملے کو اس کی مختلف تعبیرات لا کر مختلف انداز میں ان کو آپ استعمال کر کے عربی بولنا سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عبارت پڑھوں گا۔ انام مبکرا فی اللیل واقوم مبکرا فی الصباح، استيقظ على اسم الله وذكره استعد للصلاة، ثم أذهب مع والدي إلى المسجد والمسجد قريب من بيتي، فأتوضأ وأصلي مع الجماعة وأرجع إلى البيت وأتلو شيئا من القرآن الكريم، ثم أخرج إلى البستان وأجري، ثم أرجع إلى البيت فأشرب اللبن وأستعد للذهاب إلى المدرسة وأفطر إذا كانت أيام الصيف وأتغدى إذا كانت أيام الشتاء وأصل إلى المدرسة في الميعاد۔ یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ عبارت کا حصہ پڑھا، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو عبارت سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آئیے اس کی لغوی تحقیق کی طرف۔ انام، میں سوتا ہوں۔ نام ینام اس کا معنی یہ باب فتح یفتح سے ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ سمع یسمع سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نام ینام اس کا معنی ہے سونا، اور اس کا امر آتا ہے نم، سو جاؤ۔ انام واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے، میں سوتا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سوتے ہیں تو اس کو آپ واحد مذکر حاضر لگائیں، تنام آپ سوتے ہیں۔ مبکرن، بکر یبکر تبکیر باب تفعیل سے، اس کا معنی ہے جلدی کرنا۔ یہ اسم فاعل ہے، اس کے اوپر جو نصب ہے یا تو مفعول ہونے کی وجہ سے یا پھر حال ہونے کی وجہ سے۔ انام مبکرن، میں جلدی سو جاتا ہوں۔ فی اللیل، رات میں۔ لیل رات کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے لیال، اور اقوم، قام یقوم اس کا معنی ہے اٹھنا، کھڑے ہونا۔ اقوم میں اٹھتا ہوں، مبکرن سویرے، جلدی۔ فی الصباح صبح کو کہتے ہیں، صباح صبح یعنی دن کا ابتدائی حصہ، اس کی جمع آتی ہے اصباح۔ استيقظ، استيقظ یستيقظ استيقاظ باب استفعال سے ہے، یہ صیغہ ہے واحد متکلم فعل مضارع کا، کہ میں بیدار ہوتا ہوں، بیدار ہونا اس کا معنی۔ علا کا معنی پر، حرف جر ہے۔ اسم نام کو کہتے ہیں، اسم
اس کی جمع آتی ہے اسماء، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وذکرہ، ذکر یاد کو کہتے ہیں، ذکر یذکر، نصر سے اس کا معنی ہے ذکر کرنا، یاد کرنا۔ استعد، استعد یستعد، استعداد باب استفعال سے ہے، اس کا معنی ہے تیاری کرنا۔ واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ للصلاۃ، نماز کے لیے، صلاۃ دعا کو بھی کہتے ہیں، تسبیح کو بھی کہتے ہیں، اور خاص اسلامی عبادات کو بھی کہتے ہیں جو مخصوص شرائط کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے صلوات۔ اذهب، ثم اذهب، دیکھیں اس کا ترجمہ ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے، سب سے پہلے لغوی تحقیق کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے۔ اذهب، ذهب یذهب، فتح سے، واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے بمعنی جانا۔ اذهب، جاؤ، مع والدی، اپنے والد کے ساتھ، اذهب مع والدی۔ الی المسجد، مسجد کی طرف، الی کا معنی طرف، تک، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ، سجدے کی جگہ، اس کی جمع آتی ہے مساجد۔ قریب، قریب یعنی قریب ہے، اور یہ قرب یقرب، کرم یکرم سے ہیں، اس کا معنی ہے قریب ہونا، صفت مشبہ ہیں۔ بیتی، گھر کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے بیوت۔ اتوضع، توضع، واحد متکلم کا صیغہ ہے، توضع یتوضع، توضع باب تفعل کا صیغہ ہے۔ واصلی مع الجماعہ، صلی یصلی تصلیۃ، نماز پڑھنا، باب تفعیل سے ہے یہ۔ ارجع، رجع یرجع، اس کا معنی ہے لوٹنا، ضرب یضرب سے ہے، ارجع میں لوٹتا ہوں گھر کی طرف۔ اتلو، تلا یتلو، تلاوت سے، اس کا معنی ہے تلاوت کرنا، نصر ینصر سے ہے، اور اس کی امر آتی ہے اتلو، جسے اتلو ما اوحی، قرآن کریم، کرم یکرم، باب کرم یکرم سے ہیں۔ ثم اخرج، خرج یخرج کا معنی ہے نکلنا، اخرج واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ بستان، جمع اس کی آتی ہے بساتین، باغ کو کہتے ہیں۔ آگے ہے واجری، جرا یجری کا معنی ہے دوڑنا، اور اجری واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ تو آگے ہیں ثم ارجع الی البیت فاشرب اللبن، رجع یرجع ابھی گزر گیا، بیت، اشرب، شرب یشرب، اس کا معنی ہے پینا، یہ سمع سے ہے، اشرب اللبن واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ استعد، استعد یستعد، استعداد، اس کا معنی ہے تیاری کرنا، اور آگے اگلا لفظ ہے للذهاب، ذهب یذهب، پیچھے گزر گیا۔ مدرسہ، مدرسے کو کہتے ہیں۔ درس یدرس، پڑھنا، مدرسہ پڑھنے کی جگہ، ٹھیک ہے، اس کی جمع آتی ہے مدارس۔ وافطر، وافطر، افطر یفطر، افطار کہتے ہیں ناشتہ کرنے کو، ٹھیک ہے، اور افطار کرنے کو بھی۔ اذا کانت ایام، کانت یہ جو ہے وہ فعل ناقص ہیں، واحد مؤنث غائب، ایام جمع ہے یوم کی، دن کو کہتے ہیں۔ الصیف، صیف کہتے ہیں گرمی کو، موسم گرما کو فصل الصیف کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے الصیاف۔ اتغدى، تغدى یتغدى، تغدین، اس کا معنی ہے کھانا کھانا، یعنی دوپہر کے کھانے کو بھی کہتے ہیں یہ۔ ایام الشتاء، سردی کے ایام، شتاء یہ موسم سرما کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اشتیہ۔ واصل الی المدرسۃ فی الميعاد، وصل یصل، اس کا معنی ہے پہنچنا، ملانا۔ میعاد، وعد یعد، وعدہ کرنا، اس کی جمع آتی ہے مواعید، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کے سامنے یہ کچھ الفاظ آ گئے، اور آگے ذرا دیکھیں۔
اگلا لفظ ہے وَأَمْكُثُ فِي الْمَدْرَسَةِ 6 ساعات۔ مکث یمکث اس کا معنی ہے ٹھہرنا، مکث یمکث کا معنی ہے ٹھہرنا، ایک جگہ ٹھہرنا، یہ نصر ینصر سے ہیں۔ امکث واحد متکلم کا صیغہ، مدرسہ 6 ساعات 6 گھنٹے۔ یہاں عدد کا اصول یاد رکھیں کہ 3 سے لے کر 10 تک کے عدد میں یہ قانون ہے کہ جس چیز کو ہم گن رہے ہیں اس کو معدود کہتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں گھڑی کو گن رہے ہیں 6 گھنٹے، تو 6 عدد ہے، ساعات معدود ہیں، تو جو معدود ہیں وہ اگر مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا۔ جیسے یہاں پر ساعہ مؤنث ہے تو اس لیے 6 کو ہم نے مذکر لایا، مؤنث نہیں لایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک جو معدود ہے وہ جمع آئے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ عدد اپنی معدود کی طرف مضاف ہوگا، جیسے 6 ساعات 6 گھنٹے۔ وَأَسْمَعُ سمع يسمع اس کا معنی ہے سننا، واحد متکلم کا صیغہ ہے میں سنتا ہوں۔ الدروس جمع ہے درس کی، درس سبق کو کہتے ہیں۔ بنشاط نشاط چستی کو کہتے ہیں۔ وَأَسْمَعُ الدروس بنشاط میں سبق سنتا ہوں چستی کے ساتھ۔ نشط ینشط اس کا معنی ہے چست ہونا، یا نشط ینشط اس کا معنی ہے چست ہونا، دونوں باب میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ورغبت رغبت کو کہتے ہیں۔ رغب یرغب خواہش ظاہر کرنا، جیسے کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے، وارغب فی هذا العمل میں اس کام کو پسند کرتا ہوں۔ واجلس بادب میں بیٹھتا ہوں ادب کے ساتھ۔ ادب کہتے ہیں ادب کو، شائستگی کو، اور اس کی جمع آتی ہے آداب۔ اور اسی طرح وسکینۃ سکون کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں ادب کے ساتھ اور سکون کے ساتھ۔ حتی اذا انتہا الوقت، انتہا ینتہی انتہا کہتے ہیں ختم ہونے کو، کوئی چیز اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ وقت ٹائم کو کہتے ہیں جمع اوقات۔ وضرب ضرب یضرب کا فعل ماضی مجہول ہے، ضرب یعنی مارا گیا، لگایا گیا۔ الجرس گھنٹی، جرس جو ہے وہ گھنٹی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے اجراس۔ خرجت من المدرسہ میں نکلا مدرسے سے۔ خرج یخرج نکلنا، نصر سے واحد متکلم فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ ورجعت الی البیت میں گھر کی طرف لوٹا۔ تو یہ آپ کے سامنے لغوی تحقیق آ گئے۔ اب آئیے ہے ان جملوں کا ہم ترجمہ کریں آپ کے سامنے۔ کیف اقضی یومی میں اپنا دن کیسے گزارتا ہوں۔ انام مبکرا فی اللیل واقوم مبکرا فی الصباح میں رات کو جلدی سوتا ہوں اور صبح جلدی اٹھتا ہوں۔ استیقظ علی اسم اللہ و ذکرہ میں اللہ کے نام اور اس کے ذکر کے ساتھ بیدار ہوتا ہوں۔ واستعد للصلاۃ اور پھر میں نماز کی تیاری کرتا ہوں۔ ثم اذهب مع والدی الی المسجد پھر اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد کی طرف جاتا ہوں۔ والمسجد قریب من بیتی مسجد میرے گھر سے قریب ہے۔ فاتوضا واصلی مع الجماعہ وارجع الی البیت میں وضو کرتا ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں اور پھر گھر کی طرف لوٹتا ہوں۔ واتلو شیئا من القرآن الکریم اور قرآن کریم کا کچھ حصے کی تلاوت کرتا ہوں۔ شیئا کچھ حصہ، ٹھیک ہے۔ ثم اخرج الی البستان پھر میں باغ کی طرف نکلتا ہوں۔ واجری اور دوڑتا ہوں۔ ثم ارجع الی البیت پھر گھر کی طرف لوٹتا ہوں۔ فاشرب اللبن اور دودھ پیتا ہوں۔ واستعد للذهاب الی المدرسہ مدرسہ جانے کی تیاری کرتا ہوں۔ استعد تیاری کرنا۔ وافطر اذا كانت ایام الصیف اور میں ناشتہ کرتا ہوں جب گرمی کے دن ہوتے ہیں۔ واتغدى اذا كانت ایام الشتاء اور میں دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں جب سردی کے دن ہوتے ہیں۔ واصل الی المدرسة فی المیعاد اور مقررہ وقت میں مدرسہ پہنچتا ہوں۔ میعاد مقررہ وقت کو کہتے ہیں، اور روز قیامت کو بھی میعاد کہتے ہیں، ایک نام اس لیے کہ اللہ نے اس کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے۔ وامکث فی المدرسة 6 ساعات مدرسے میں 6 گھنٹے گزارتا ہوں۔
واسمع الدروس بنشاط، اسباق چستی کے ساتھ سنتا ہوں، ورغبت اور رغبت کے ساتھ، واجلس بادب وسکینۃ، ادب اور سکون کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، حتی اذا انتهى الوقت، یہاں تک کہ جب وقت ختم ہو جائے، وضرب الجرس، گھنٹہ بج جائے، تو خرجت من المدرسۃ، میں مدرسے سے نکلتا ہوں. یعنی ویسے تو یہاں اس کا معنی ہے کہ میں مدرسے سے نکلا، اور ورجعت الی البیت، اور میں گھر کی طرف لوٹا. تو یہ آپ کے سامنے پہلا سبق میں نے پڑھ لیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو یہ اسباق آپ اچھی طرح ان کو دہرائیں اور ان جملوں کو بار بار دیکھیں، بار بار پڑھیں، اور ان کو پھر اپنے جملوں میں استعمال کریں. آپ روزمرہ یعنی آپ اپنا دن کیسے گزارتے ہیں، تو آپ یہ جملے آپ کو یاد ہوں گے تو آپ آرام سے کسی کو عربی میں بتا سکتے ہیں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.